اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول محاسمہ کا پہلا اصول اثبات توحید پر آج کا بحث آخری ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن کریم میں توحید مختلف طریقوں سے پیش کیا جاتا ہے۔ کبھی توحید دعویٰ کے شکل میں پیش ہوتا ہے تو کبھی نتیجہ ماقبل کے طور پر تفریح کے شکل میں پیش ہوتا ہے، دعویٰ کہتے ہیں۔ یعنی دلیل سے پہلے جب مقصد بیان ہوتا ہے تو اسے دعویٰ کہتے ہیں، اور جب نتیجے کے طور پر مقصد کو بیان کیا جاتا ہے تو وہ بعد اثبات بالدلیل اسے کہتے ہیں۔ توحید اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ کبھی دلیل پیش ہوتا ہے تو اس کے بعد عبادات مرتب کرتے ہیں، رد شرک فی العبادات جیسا سورہ یونس کی آیت میں دلیل پیش ہوتا ہے، ربوبیت، خالقیت، استواء، یہ سارے اصول توحید کے جمع ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے رب کی معرفت پیش کی جاتی ہے۔ پھر آخر میں ہے فاعبدوہ افلا تذکرون، اللہ کی بندگی خاص کرے۔ کبھی عجز پیش ہوتا ہے جیسا سورہ صافات میں تفصیلاً سب عاجز ہے، محتاج ہے، تو پھر جب خاتمے پر آتا ہے تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون، یہ ماقبل پر تفریح ہے، نتیجہ ہے یہ۔ سلام علی المرسلین، انبیاء سلامتی میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ سورہ العمران میں دلائل پیش کیے جاتے ہیں، پھر آتا ہے لا الہ الا ہو العزیز الحکیم۔ کبھی کبھی حمد تفریح ہوتا ہے۔ سورہ انعام میں ماقبل پر پہلے عذاب ذکر ہوئے، دلائل ذکر کیے، آخر میں فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین۔ کبھی دلائل پیش کیے جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی ربوبیت قسم قسم طریقوں سے بیان ہوتا ہے، تو آخر میں تفریح نتیجہ نکلتا ہے، تبارک اللہ رب العالمین، ایک ہی اللہ ہے برکت دینے والا، یعنی برکت کے ذریعے نتیجہ اخذ کرنا۔ کبھی دلیل پہلے پیش ہوتا ہے تو اس پر دعا متفرع ہوتا ہے، هو اللہ لا الہ الا ہو۔ سورہ مومن میں پہلے دلائل ذکر ہوئے تفصیل کے ساتھ، تو آخر میں اس پر تفریح ہوا ادعوہم مخلصین لہ الدین، ایک اللہ سے مانگو۔ اب دعوی توحید کے لیے بحث کریں گے کہ مشرکین کے عقائد اور دفع ایک وہم کا۔ مشرک کا اللہ تعالیٰ پر ایمان تو ہوتا ہے، مگر اس کے ساتھ ان کے عقائد اور اعمال مشرکانہ ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں مشرکین عرب کے کچھ عقائد اور اعمال ذکر ہے۔ پہلا ہے اقرار بالصفات، اللہ تعالیٰ اسماء و صفات کو مانتے ہیں۔ سورہ یونس 31 نمبر آیت میں قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ۔ 5 امور یہاں ذکر ہوئے، صفات ذکر ہوتے ہیں، رازق کون ہے، مالک کون ہے، کانوں اور آنکھوں کا، زندہ مردے سے اور مردہ زندے سے کون نکالتا ہے، سارے کاموں کا تدبیر کون کرتا ہے۔ جواب دیا فسیقولون اللہ۔ پھر سورہ مومن میں ذکر ہوتا ہے لمن الارض ومن فیہا 84 نمبر آیت میں، زمین اور جو زمین میں ہے اس کا اختیار مند کون ہے، اس کا اختیار کس کے پاس ہے، اللہ۔ رب آسمانوں کا اور عرش کا کون ہے، ایک اللہ۔ کس کے ہاتھوں میں ہے، ملکوت کل شیء سیقولون اللہ۔ 3 امور یہاں ذکر ہوئے، سورہ عنکبوت 61-63 میں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اس طرح اگر سوال پوچھا جائے کہ زمین آسمان کس نے پیدا کیا، سورج اور چاند کس نے بنایا، کون چلا رہا ہے، بارش کون برساتا ہے، پودے کون اگاتا ہے، تو ایک اللہ۔ سورہ لقمان میں بھی ہے کہ خالق کون ہے زمین کا، ایک اللہ۔ سورہ زمر میں بھی فرمایا گیا، سورہ زخرف کے اول میں فرمایا زمین آسمان کس نے پیدا کیا، مشرکین کہتے ہیں اللہ نے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم۔ اس سورہ کے آخر میں ہے جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے یہ معبود کس نے پیدا کیے ہیں، تو کہتے ہیں اللہ نے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم من خلقهم ليقولن اللہ۔ خلقهم میں ضمیر معبودان کی طرف راجع ہے، کیونکہ اس سے پہلے آیت میں ذکر شفعاء کا ہے۔ تیرے یہ شفعاء کس نے پیدا کیے، فرمایا اللہ نے۔ خالق مالک اللہ کو مانتے ہیں، صفات مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی،
مگر یہ کیسے کافر ہے پھر؟ مگر ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بندگی غیر کے کرتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں سفارش کرے، لِيَقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى، اس لیے بندگی کرتے ہیں کہ اللہ کی قربت حاصل ہو۔ تیسرا طریقہ کیا ہے؟ شرک کرتے ہیں اور ایمان کے ساتھ تو جوڑتے ہیں۔ سورہ یوسف میں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بہت سے لوگ ہیں جن میں ایمان ہوگا مگر ساتھ میں شرک بھی کریں گے، شرک بھی کیا ہوگا، مومن نہیں کہا، مشرک کہا گیا اسے۔ ایسے مومن کو اللہ نے مشرک کہا ہے۔ دعا بھی مانتے ہیں جب سمندر میں پھنس جاتے ہیں، سورہ یونس 22 نمبر، سورہ بنی اسرائیل 67 نمبر، سورہ عنکبوت 65 نمبر، سورہ لقمان 32 نمبر، ان سب میں فرمایا جب سمندر میں طوفان میں یہ لوگ گر جاتے ہیں تو پھر صرف ایک اللہ کو پکارتے ہیں، یا اللہ خیر یا اللہ خیر، صرف سمندر میں نہیں دوسرے مصائب میں بھی جو خشکی وغیرہ پر پیش ہوتے ہیں تو ادھر بھی آواز کرتے ہیں۔ سورہ نحل 53 اور 54 نمبر آیت میں، سورہ زمر 33 نمبر آیت میں یہاں سمندر کا ذکر نہیں ہے۔ دوسرے حاجات میں بھی اللہ تعالیٰ کو دعا پیش کرتے ہیں۔ سورہ انفال میں وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اپنے لیے بد دعا کر رہے اتنے زد میں آئے ہوئے ہیں، اللہ پر قسم بھی کھاتے ہیں اور دوسروں پر بھی قسم کھاتے ہیں، مگر جب مضبوط قسم کھاتے ہیں تو پھر صرف اللہ پر قسم کھاتے ہیں۔ سورہ انعام اور سورہ نحل بھی وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، فصل اور جانوروں میں خیرات بھی کرتے ہیں۔ سورہ انعام میں وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا قَالُوا هَذَا اللَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، یہ تو خیرات و صدقات ہے۔ بخشش بھی مانگتے ہیں۔ سورہ انفال میں 2 تفاسیر ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی مانگتے ہیں، حج اور طواف میں اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں۔ سورہ یوسف میں ہے کہ عزیز مصر اپنے بیوی سے کہتا ہے استغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، یوسف علیہ السلام کو ناراض کیا ہے، اللہ سے معافی مانگو۔ وہ اللہ کو بھی مانتے تھے اور ملائکہ کو بھی مانتے تھے، نمازی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لوگ پڑھتے ہیں۔ سورہ انفال میں ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مَكْثًا وَتَصْدِيًا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، نماز پڑھتے بیت اللہ کے نزدیک پڑھتے تھے، مقام ابراہیم کے ساتھ کھڑے رہتے، بے سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے، دعویٰ کرتے ہم اللہ تعالیٰ کے امر کے تابعدار ہیں۔ جب پوچھتے کہ کیوں ننگے ہو کر طواف کرتے ہو تو کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرتے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ جب ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو یہ مشرکین تو نماز بھی پڑھتے، حج بھی کرتے، روزہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے، اللہ تعالیٰ کی صفات مانتے، اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، نبی کی تکذیب بھی نہیں کرتے تھے۔ قد نعلم انہ لیحزنک کالذی یقولون فانہم لا یکذبونک، تم پریشان کیوں ہو رہے ہو آپ پیارے نبی، حقیقت میں تو یہ آپ کو جھوٹا نہیں کہہ رہے، وہ قرآن نہیں مانتے تھے۔ سورہ یونس میں ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ، قرآن سے تنگ ہوتے تھے، کہتے خیر کچھ ترمیم کیجئے، اور بدلہ تبدیلی کیجئے، وہ سب چینج کرنے کو کہتے تھے، وہ شرک وغیرہ کا ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ بس سورہ اسراء، سورہ صافات، سورہ اثبات، سورہ زمر، سورہ حامیم مومن کے مطابق وَإِذَا ذَكَرَتْ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، سورہ بنی اسرائیل 46 نمبر آیات میں وحدہ سے اختلاف تھا، یعنی توحید سے اختلاف تھا۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور الوہیت سے استکبار ہے۔ سورہ صافات 35 نمبر آیت میں انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، کیسے استکبار ہے۔ سورہ صاد 5 نمبر آیت میں اجعل الالہۃ الہ واحد ان ھذا لشیء عجاب، یعنی شرک کے مقابلے میں توحید عجیب لگتا تھا ان لوگوں کو، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مزاروں پر حاضری دیتے ہیں اور یہ عجیب باتیں کرتے ہیں کہ یہ شرک ہے وغیرہ وغیرہ۔ سورہ زمر 45 نمبر آیت میں کہتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، توحید کے مسئلے کو یہ نفرت سے دیکھتے ہیں۔ جب ان کے شرک عقائد پر ضرب پڑتا، شرکیہ باتوں کو پسند تو کرتے تھے، شرکیہ قصوں کو پسند کرتے تھے، مگر توحید کو پسند نہیں کرتے تھے۔ مشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے نہیں مانتے تھے کہ وہ توحید کا مسئلہ بیان کرتا، قرآن کو اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ اس میں توحید ہے، اسی وجہ سے یہ توحید اساسی موضوع ہے قرآن کریم کا۔ اصول مخاصمہ میں پہلا اصول اثبات توحید یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کا فہم نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔